اور مفتی صاحب قبلہ نے قرآن کی نص بیان فرمائی، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان کہا گیا اس کو۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں شراب تھی۔ تو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو وہ ڈر گیا کہ اب تو حد نافذ ہوگی۔ تو جناب اس نے دل میں کہا مالک آج تو مجھے بچا لے، میرے عیب پہ پردہ ڈال دے، میں ساری زندگی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس نے کہہ دیا کہ یہ سرکہ ہے، تو حالانکہ شراب تھی لیکن صدقے دل سے اس نے توبہ کی تھی۔ صدقے دل سے بندہ توبہ کرے تو پھر ہوتا کیا ہے، جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوتل کا مشاہدہ کیا، دیکھا تو وہ شراب نہیں تھی، سرکہ بن گئی تھی۔ تو بندہ صدقے دل سے توبہ کرے تو رب کائنات یبدل اللہ سیئات حسنات۔ جی مفتی صاحب، آپ کے اس سوال کے جواب میں یہ بات بھی اضافہ کرنا چاہوں گا، آپ نے بھی ایک بات ایڈ کر دی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہیل و حجت کرتے ہیں اور بہانے تراشتے ہیں، صحابہ کرام سے بڑھ کر تو قرآن سمجھ نہیں آیا نا، دین سمجھ نہیں آیا۔ جی تو دور جاہلیت میں جب شراب پیا کرتے تھے اور شراب کی ممانعت کا حکم جب تک نہیں آیا تھا، جی مفتی صاحب، اور جب اس کی حرمت کا حکم نازل ہوا ہے تو روایات اٹھا کے دیکھیے، اللہ کی قسم ہے جب جس لمحے شراب کو حرام قرار دیا گیا اور منع قرار دیا گیا تو جن کے ہاتھ میں جام تھے نا، اللہ وہ منہ کی طرف بڑھنے کی بجائے زمین پر پٹک دیے گئے۔ جن کے گھر میں مٹکے پڑے ہوئے تھے شراب کے، انہوں نے چوکوں اور چوراہوں پر لا کے انہیں توڑا ہے کہ مدینے کے غریب بازاروں کے اندر شراب پانی کی طرح بہ رہی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی مسلمان ہو کر کہے کہ نہیں یہ حرام نہیں ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ شراب کے عادی تھے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وہ کسی ہسپتال میں داخل نہیں ہوئے، کوئی انہوں نے میڈیسن استعمال نہیں کی، صرف یہ نشہ نکلا اور نشہ مصطفیٰ ان کو مل گیا۔ یہ چونکہ بیماری ہے، یہ غلاظت ہے، اس کو چھوڑنے سے بندے کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے، بندہ صحت یاب ہوتا ہے۔ صحیح، قوت ارادی اور قوت ایمانی بنیادی شرط ہے۔ صحیح، اور صحابہ کرام کے اندر جو قوت ارادی اور قوت ایمانی تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان فیض ترجمان پر اور آپ کے ارشاد پر جو غیر متزلزل ایمان تھا، یہ اس کی برکات تھی۔ واہ واہ۔ اب میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو واقعہ سنا رہا تھا حضرت قیس بن عاصم کا کہ انہوں نے شراب پی لی، اس کی غلاستیں اور خباستیں اور قباحتیں اور قدورتیں آپ اندازہ لگا لیں کہ بندہ اپنے وقار کا بھی خیال نہیں رکھ پاتا۔ اس کے بعد جب انہوں نے شراب پی لی تو انہیں نشہ چڑھا، تو ایسی حرکتیں وہ کر بیٹھے کہ جو ان کے شان کے لائق نہ تھی، شایان شان نہ تھی، ان کے منصب، ان کے اس وقار، ان کی اس عزت سے فروتر تھی، وہ ایسی حرکتیں انہوں نے کر لی۔ تو جب ہوش آیا نا تو جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے بتایا کہ یار آپ کو پتا ہے کہ تم نے نشے کی حالت میں کون سی حرکتیں کی ہیں؟ تو جب بتایا نا تو آپ یقین کریں اس وقت انہیں اتنی شرمندگی ہوئی کہ اس مجلس سے اٹھ کے چلے گئے، اور کسی کے سامنے وہ آتے نہیں تھے، کئی دن تک منہ چھپاتے تھے کہ میرے جیسا باوقار اور سردار بندہ ایسی حرکت کر سکتا ہے، اور کیسے کی؟ نشے کی وجہ سے کی۔ اور اسی لمحہ پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی کہ حالانکہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ پہلے کی بات ہے۔ یعنی ضمیر زندہ ہو، ضمیر زندہ ہو، فطرت سلیم تھی، فوراً توبہ کر لی اور پھر زندگی بھر اس توبہ پر قائم رہے۔ اور امام ابن حجر اسقلانی نے علی صحابہ کے اندر یہ روایت نقل کی، حضرت قیس بن عاصم کہا کرتے تھے کہ مجھ سے زمانہ جاہلیت میں بھی شعوری طور پر کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، اللہ اور نہ میرے اوپر کبھی تہمت لگی ہے۔ صحیح۔ حضرت قیس کہا کرتے تھے میرا سارا وقت گزرتا تھا تو وہ جنگوں میں گزرتا تھا، وہ لڑائیوں میں گزرتا تھا، وہ فیصلوں میں گزرتا تھا، قبیلوں کے اندر لوگوں کے درمیان بیٹھنے میں گزرتا تھا، ایسی حرکتوں سے۔ یہ تو تھا خیارکم فی الجاہلیہ، اور پھر خیارکم فی الاسلام۔ اللہ پھر جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بلاوا آتا ہے، جب وہاں سے انتخاب ہو جاتا ہے تو پھر قدم خود بخود ادھر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیسے کھچے چلے آئے اور کیسے تقدیر نے پلٹا کھایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف فرما تھے تو آپ کی بارگاہ میں جو مدینہ کے قرب و جوار کے اندر جو قبائل تھے ان کے وفود تو آتے رہتے تھے۔ 5 ہجری سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور 8 ہجری فتح مکہ کے بعد پھر وفود کثرت سے آئے، اور 9 ہجری میں تو اتنے وفود آئے
حضور سے ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے، صحیح، دین اسلام کی تعلیمات سے روشناس ہونے کے لیے اتنے وفود آئے کہ 9 ہجری کو عام الوفود کا نام دے دیا گیا، اللہ اکبر، عام الوفود۔ اور اسی سال جو ہے ان کا قبیلہ بنو تمیم جو تھا جی وہ 70 یا 80 افراد پر مشتمل تھا، جس کے اندر حضرت قیس بن عاصم بھی تھے۔ بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ، جاہلیت کے اندر، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ انہیں اپنے نسب پہ بڑا فخر ہوتا تھا، اور اب انہوں نے اپنے قصیدہ خان رکھے ہوتے تھے، اپنے اپنے شاعر اور اپنے اپنے خطیب رکھے ہوتے تھے، تو ان کا خیال یہ ہوتا تھا کہ ہم سے بڑھ کر عالی نسب کوئی نہیں ہے، جاؤ حشمت والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے، اتراتے ہوئے، جی غرور کرتے ہوئے مدینہ شریف میں آئے، اور ایک شاعر بھی ساتھ لائے چوٹی کا، اور ایک خطیب بھی لائے چوٹی کا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت میں تشریف فرمائیں تو چونکہ دیہات سے آئے تھے، عربی وہی ماحول تھا، دربار مصطفیٰ کے آداب کا انہیں علم نہ تھا، تو باہر سے کھڑے ہو کے آوازیں دینا شروع کر دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں، باہر آئیں، ہم ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر ناگوار تو گزرا کہ یہ انداز کسی بھی شخص کو، لیکن شان رحمت للعالمین دیکھیے، اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت دیکھیے، تمام تر بے ادبی کے باوجود، جہالت کے باوجود، اس انداز کے باوجود میرے آقا باہر تشریف لائے، خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا، ان سے ملاقات کی، ویلکم کیا، ان کو بٹھایا۔ جب بٹھایا تو ان کے سردار جو تھے اقرا بن حابس، وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا دعویٰ یہ ہے جی کہ حسب و نسب میں، جاؤ حشمت میں، اور کمالات اور خوبیوں میں ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ تو ہمارا شاعر بھی ساتھ ہے اور ہمارا خطیب بھی ساتھ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پہلے یہاں شعروں کا تبادلہ ہو، تفاخر ہو، شعر و شاعری ہو۔ جی تو اگر آپ کے شاعر، آپ کے خطیب ہم سے جیت گئے تو پھر ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ اللہ اب یہ شرط پھر جاہلیت پر مبنی تھی، پھر جہالت کی غمازی کر رہی تھی، اللہ لیکن اس کے باوجود میرے آقا چونکہ حریص ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سبحان اللہ، ہر قیمت پر چاہتے تھے کہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، واہ واہ، ہر قیمت پر میرے آقا چاہتے تھے کہ لوگ جنت کی ابدی سرمدی نعمتوں کے مالک بن جائیں، حق سے روح شناس ہو جائیں۔ میرے آقا نے یہ شرط بھی قبول فرما لی، فرمایا کہ ہم یہ تفاخر کے لیے اور یہ شعر و شاعری کے ان معاملات کے لیے میں مبعوث نہیں ہوا، یہ شان نبوت کے خلاف ہے، لیکن اگر تم لازماً یہ شرط رکھتے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایسے اہل لوگ نہیں ہیں۔ صحیح، تو آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ، تو انہوں نے اپنا شاعر جو ہے اس کو کھڑا کیا اور اس نے شعر پڑھے، اور ان شعروں کے اندر نخوت، غرور، تکبر، پتہ نہیں کیا کیا تھا اس نے بیان کیا، لیکن بہرحال وہ شاعری کے نقطہ نظر سے، یعنی یہ چیزیں تو خلاف شرع تھیں، جی خلاف آداب تھی، شاعری کے حوالے سے نقطہ کمال کو پہنچا ہوا کلام تھا۔ جب اس نے وہ شعر پیش کیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درباری ثنا خان واہ واہ، شاعر دربار رسالت حضرت حسان کو حکم فرمایا، حضرت حسان کھڑے ہوئے اور آپ نے اسی کے ردیف اور قافیہ پر، اسی بحر پر فی البدی ایسے اشعار کہے جی جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا اظہار، ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، خدا کی عظمت اور وحدانیت کا اقرار، سبحان اللہ، مہاجرین و انصار ان کی قربانیوں کا اعتراف۔ وہ جب کہے تو مجمع اشش کر اٹھا، پھر انہوں نے اپنا خطیب پیش کیا، اس نے خطبہ دیا۔ جی میرے آقا نے حضرت ثابت بن قیس انصاری کو حکم دیا، انہوں نے ایسا فصیح و بلیغ خطبہ جواباً دیا سبحان اللہ، کہ بنو تمیم کا ہر شخص پکار اٹھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خطیب
جیسا ہمارا خطیب نہیں ہے، آپ کے شاعر جیسا ہمارا شاعر نہیں ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور ہمیں فوراً ہاتھ بڑھائیے اور اپنے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل کر لیجئے، واہ واہ۔ قبول فرما لیجئے۔ یہ حال ہے خدمت گاروں کا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم عالم کیا کیا ہوگا؟ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے، دبے لچے۔ فسہا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ واہ واہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، وہ اس طرح دائرہ اسلام میں آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کی ہم بات کر رہے ہیں، حضرت قیس بن عاصم، جو اس قبیلے میں تھے، جب آئے تھے تو سردار جو ہیں وہ دوسرے تھے، میں نے ابھی ذکر کیا، جی، لیکن میرے آقا نے اشارہ کر کے قیس بن عاصم کی طرف فرمایا، ان صحرا نشینوں کے سردار قیس بن عاصم ہیں۔ اللہ فرمایا آج سے سرداری ان کے ہاتھ میں ہے۔ واہ واہ۔ یہ ہے خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، کیا بات، کہ وہاں جو سرداری تھی میرے آقا نے قائم رکھی، فرمایا وہاں بھی سردار تھے، یہاں بھی سردار۔ اور پھر دیکھیے یہ جو ان کا لب و لہجہ تھا، جی مفتی صاحب۔ انداز تھا، اس موقع پر سورہ حجرات کی وہ آیات جو نازل ہوئیں تو صبح قیامت تک کے لیے غلامان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز میں دربار رسالت کے آداب سکھلا گئی ہیں کہ جوں پڑھتے جائیں گے، اللہ جوں ان کا مطالعہ کریں گے، جوں آیات کو مشام جان معطر ہوتے جاتے ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اظہار ہوتا جاتا ہے۔ جب انہوں نے باہر سے آوازیں دی تھی تو قرآن کی آیت آئی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اللہ اکثرهم لا یعقلون۔ اچھا، جب یہ آ گئے، یہ اس آیت کا مطلب ناظرین کے لیے ترجمہ کہ وہ جو حجرات کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں آپ کو محبوب، اکثرهم لا یعقلون، اکثر بے وقوف ہیں۔ اچھا، جب انہوں نے قبول اسلام کر لیا تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم میں اختلاف رائے ہوا ایک بات کہ اب ان کا سردار کس کو مقرر کیا جائے۔ جی، تو ابو بکر کا موقف اور تھا، فاروق اعظم کا موقف اور تھا۔ تھوڑی سی آوازیں بلند ہوئیں تو اس وقت آیا کریمہ سورہ حجرات کی آ گئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت کیا النبی۔ کہنے، واہ واہ واہ۔ اچھا، پھر صحابہ اکرام کے ادب کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق، میں یہاں سے بیٹھتا ہوں، جی، حضرت ابو بکر صدیق یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں تو آج کے بعد اللہ کی قسم آپ سے صرف سرگوشی کیا کروں گا۔ ہائے ہائے، اور فاروق اعظم اس طرح پست آواز میں بات کرتے کہ آقا کریم دوبارہ پوچھتے، عمر بتاؤ کیا کہا ہے؟ پھر آیت ان کی شان میں آ گئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا جو محبوب کی بارگاہ میں آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کا حامل بنا دیا ہے، واہ واہ۔ اور قیامت کے روز ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہوا کیا ہے۔ کہنے، کیا کہنے۔ ناظرین محترم، اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ دربار مصطفیٰ میں مفتی صاحب لے گئے ہیں اور بس ادھر ہی رہیے تصورات میں۔